ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب الاحترام دوست بزرگوں قابل قدر ماں و بہنوں عزیز بچوں، آج دا دن مبارک 14 اگست پاکستان دی آزادی دا دن ہے۔ پورا ملک جشن آزادی منا رہا ہے، تو پتہ ہی لگتا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ ہر وہ ملک
جس جگہ تے مسلمان آزاد نہیں ہیں، کشمیر لے لو، فلسطین لے لو، اس طرح ہور بھی کئی علاقے ہیں، جدو انہوں دے حالات ٹی وی تے دیکھی دینے، خبراں سنی آندیاں، پھر پتہ لگتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ تو ملک آزاد ہویا، پوری قوم اس تے خوش آ۔ اگر جس مقصد واسطے ملک آزاد ہویا وہ مقصد بھی پورا ہو جاندہ تے اللہ بھی خوش ہو جاندہ، اگر رسول بھی خوش ہو جاندہ۔ جدو وہ مقصد پورا نہیں ہویا، اللہ بھی ناراض آ تے وہ رسول بھی ناراض آ، اور وہ سامنا ہر بندے نو کرنا پہ رہا۔ تو بات انشاءاللہ تعالیٰ درمیان دے بھی تھوڑی جی کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال کچھ بات کرنی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، سورۃ انفال 10واں سپارہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی تیرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، وَمَا اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمان جنہوں نے تیاری پیروی کی تھی۔ ایک بہت بڑا ظلم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن دا ادھا حصہ پڑھنا، ادھی بات کرنی، ادھی وچے رہن دینی، جن کی وجہ تو بہت ساری پریشانی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی تیرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے تیاری اتباع کی ہے تو مسلمان ہیں۔ وَمَا اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ کہہ رہا محبوب تیرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ مسلمان جڑے تیرا کلمہ پڑھ چکے نے، تیاری اتباع وچ آ گئے نے، تیرے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بھی تیرے واسطے کافی نے۔ اللہ نے دونوں ذریعے تیری مدد کیتی ہے، اپنی مدد بھی اور انہاں لوگاں دے ذریعے جڑے تیرے اتباع وچ آ گئے نے، تیرے غلام بن گئے نے، تیری تابع داری کر رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء نے تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا، 6 سال تک چند ہی بندے مسلمان ہوئے، اور جڑے مسلمان ہوئے وہ کمزور، ماڑے، غریب لوگ، غلام، جڑے کھل کھلا کے اپنا اظہار نہیں سی کر سکتے، اگر کردے سن تو پھر مصیبتاں آندیاں سن، بڑیاں پریشانیاں آندیاں سن، مار پیندی ہے، کولیاں تے لیٹنا پیندا وا، کئی تکلیفاں چلنیاں پیندیاں نے۔ تو جس ویلے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے دیکھیا نا کہ مولا تو کہنا وا انہوں بات میری سنا، میرا پیغام دے، اور یہ کام الٹ ہو رہا وا، جدوں میں بات کرنا وا جڑے لوگ میری بات سنتے نے، جڑے تگڑے لوگ نے وہ تے مندے ہی نہیں، اور جڑا ماڑا کوئی من لیندہ وا، گل نوں قبول کر لیندہ وا، انہوں ہور پریشانی بندی ہے کہ کفار دے واسطے جینا مشکل کر دیندے نے۔ مولا اس مکے دا کوئی چودھری آدمی، بہادر دلیر آدمی جڑا ہے نا، اگر وہ اسلام چ داخل ہو جائے تو پھر کچھ سکون ہو جائے گا۔ امام الانبیاء دی نگاہ انتخاب 2 بندیاں تے گئی، ایک دا نام عمر بن حشام، دوسرے دا نام عمر بن خطاب۔ یا اللہ یہ 2 بندے ہیں نا، انہاں وچوں اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے گا تو اسلام دی طاقت مضبوط ہو جائے گی، بات کرنا آسان ہو جائے گا، لوگ دوا دو مسلمانہ وال توجہ نہیں کرنگے۔ تو حدیث پاک دے الفاظ، اللہم اعز الاسلام او عمر بن خطاب، یا اللہ اسلام نو عزت دے تے خطاب دا بیٹا مسلمان کر دے، یا پھر عمر بن حشام
دوسرے لفظ جنہوں ابو جال کہنے ہیں انہوں مسلمان کر دے، مگر اللہ تعالیٰ دا انتخاب جڑا سی عمر تے ٹھہر گیا، عمر مسلمان ہو گئے، عمر نے کلمہ پڑھیا، رسول اللہ دی غلامی میں آ گیا، کلمہ پڑھ دیا سار عمر نے پہلا سوال کیتا یا رسول اللہ کیا اسی سچے نہیں؟ فرمایا عمر سچے ہاں۔ یا رسول اللہ کیا دین مذہب سچا نہیں؟ فرمایا عمر سچا وا۔ ساڈا خدا سچا نہیں؟ فرمایا عمر خدا بھی ساڈا سچا، مذہب بھی سچا وا، نبی بھی سچا وا، خدا بھی سچا وا۔ عمر عرض کیتی آقا پھر عمر مسلمان ہوئے ہن کداں دی گل آ بھی اسی کعبے دے وچ جا کے اللہ نوں سجدہ نہ کریے، اللہ دی عبادت نہ کریے؟ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عمر نے عرض کیتی آقا اگے آپاں نماز پڑھدے ساں لوکے کمریاں دے اندر مکاناں دے اندر رہ کے، چلو نا ذرا اج کعبے دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کریے، اللہ دا نام لئیے، اللہ نو سجدہ کریے تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ عمر مسلمان ہو گیا وہ۔ ذرا خود سوچو نا جس جگہ تے ہر بندہ چودھری ہوئے، ہر بندہ بدماش ہوئے، انہاں بندیاں دی موجودگی دے اندر ایک بندہ کہے چل بھئی ویکھی جاؤ جو ہوئے، تے بڑی عجیب گل ہے نا۔ جنہاں دے سامنے کو کھڑا ہونا نہ ثابت کھڑا نہ ہو سکتا ہوئے، سامنا نہ کر سکتا ہوئے، بھئی اتھے پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ عمر کہندا یا رسول اللہ گھبرانا نہیں، چلو میرے نال۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلو بھئی، دو سطریں بن گئیاں، ایک دے اگے حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، دوسرے دے اگے حضرت عمر کھڑے ہو گئے، باقیاں لوگوں نے آخیا ساڑھے پیچھے آ جو۔ دونوں جدوں چل پے نا دار ارکم تو چلے نے، چلدیاں چلدیاں کعبے دے وچ آ گئے۔ لوگاں نے دیکھیا ایک پاسے عمر جا رہا، ایک پاسے امیر حمزہ جا رہا ہے، دونوں جوان نے قد آدمی ہیں، بڑے بہادر دلیر آدمی ہیں۔ عمر نے چپ کر کے نہیں اتھوں تک صف کیتا، جدوں بندے لاگے آندے نے نا عمر لاگوں دی گزردا کہندا گل سن لو جے نہیں پتہ تو میں تمہیں دس دیاں۔ عمر مسلمان ہو گیا وا، جس بندے نے اپنی بیوی نو بیوہ کرنا وا، بچیاں نو یتیم کرنا وا اور آپ واسطے جہنم ہونا وا، عمر دے سامنے آ جاوے، آجے سامنے پتہ لگ جاندہ۔ مگر کوئی بھی بندہ اے دلیری کرنے واسطے تیار نہیں ہے کہ عمر دے سامنے ہوئیے اور ٹوٹے کر کے تھلے گر جائیے۔ عمر نے عرض کی تھی آقا چلو نماز پڑھیے، کعبے دے کھڑیاں ہو کے کعبہ اللہ دا گھر بیت اللہ شریف جڑا مقام شان والا عزت والا جس جگہ تے بت پرستی ہو رہی ہے، اج پہلا دن عمر دی سربراہی دے اندر مصطفیٰ نے بھی نماز ادا کیتی ہے تو صحابہ نے بھی ادا کیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، اور یا پھر او مسلمان جنہ تہاڈی اتباع کیتی ہے۔ نعرہ تکبیر بلند ہویا، مکے دیاں گلیاں دے وچ آواز گونجی، لوگ پوچھتے نے خیر اے مسلمان تے کدی اچھی نا نہیں سی لیندے اللہ دا، اس انداز دے نال کدی انہاں دی آواز نہیں سنی جداں اج بول دے نے، کی گل خیر اگو جواب آندا ہے عمر مسلمان ہو گیا وا، اے عمر دی وجہ تو انہاں جشن منایا جا رہا وا، انہی خوشی کیتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں مکے والیاں لوگاں صرف مسلمانہ نے عمر تے مسلمان ہون تے جشن نہیں کیتا، جبریل حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے، آن کے سلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صرف تسی خوش نہیں تیاڈے صحابہ ہی خوش نہیں، آج تے اللہ دے سارے فرشتے عمر دے مسلمان ہون تے جشن منا رہے ہو۔ اللہ دے فرشتیاں نو بھی آج خوشی آئی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے عمر مسلمان ہویا، تیرا نام سر عام لیا جائے گا، تیری عبادت سر عام کیتی جائے گی، تیرا ذکر سر عام کیتا جائے گا۔ مسلمانوں جدوں عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، اسلام میں ایک طاقت آ گئی، ایک قوت آ گئی۔ ذرا توجہ کرو، اس حدیث دے الفاظ کی نے اللہم عز الاسلام
یا اللہ اسلام نو عزت دے۔ پتہ چلدا وا ہر مسلمان نو عزت ادو ملدی ہے جدوں اسلام وچ آندا وا۔ اللہ دا قرآن کہندا وا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ عزت والا وا، او دا رسول عزت والا وا، ایمان والا عزت والا وا، مسلمان نو عزت مل دیا اس وجہ تو کہ اسلام چ داخل ہویا، اللہ نو منن لگا، اللہ دے رسول نو منن لگا، اللہ نے عزت عطا کیتی ہے۔ مگر عمر او وا جدی وجہ تو اسلام نو عزت ملی آ، ہر بندے نو عزت ملی آ، کس وجہ تو؟ اسلام دی وجہ تو۔ جیڑا مسلمان نہیں ہویا وہ پاویں مکے دا چودھری ہوئے، پاویں حبشی ہوئے، پاویں قریشی ہوئے، اعلیٰ خاندان دا بندہ ہوئے، مکے دے اندر ایک بہت بڑا نہ ہوئے، اگر مسلمان نہیں ہویا تو ذلیل آ، او بنا شک ابو جال ہوئے، او بنا شک ابو لاب ہوئے، اور بنا شک عتبہ ولید شیبہ مکے دے سردار ہون، اگر کلمہ نہیں پڑھیا تو ذلیل ہو کے دنیا تو گئے نے۔ اگر کلمہ پڑھیا وا وہ پاویں زیادہ حبشی ہوئے، پاویں وہ حبش تے رہن والا ہوئے، رنگ دا بھی کالا ہوئے، او دی لوگاں دے مطابق حیثیت بھی کچھ نہ ہوئے، پر صحابہ دا سردار بن گیا۔ او دا نام ہے حضرت بلال۔ تو پتہ کی چلیا کہ اسلام دے بچان نہ عزت مل دیئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیتا جنہ دے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا عمر تیری زبان دے اندر تے میرا رب بول دا وا، عمر جو تیری مرضی زمین تے ہوندی آ اوہ میرے اللہ دے فیصلے عرشاں تو ہو جاندے نے، تیری زبان چ میرا رب بول دا وا۔ دو ہی تے طاقتاں نے، ایک رحمان دی طاقت ہے تو دوسری شیطان دی طاقت ہے۔ دو ہی تے گروہ بن دینے نا، ایک رحمان دا گروہ اللہ دا گروہ تے دوسرا شیطان دا گروہ۔ اللہ دا گروہ جڑا وا اللہ دی طاقت عمر دے نالا تے شیطان دی طاقت پتہ کی ہے؟ ابو جال بھی کافر آ، فرعون بھی کافر آ، نمرود بھی کافر آ، شداد بھی کافر آ، حمان بھی کافر آ، بڑے بڑے کافر نے، مگر ساریاں تو بڑا کافر کون آ؟ شیطان۔ شیطان سب تو بڑا کافر آ۔ کیوں؟ انہاں بندیاں نے کفر کیتا زمین تے رہ کے، نمرود نے کفر کیتا زمین تے رہ کے، فرعون نے کفر کیتا زمین تے رہ کے، ابو جال ابو لہب نے کفر کیتا وہ زمین تے رہ کے، شیطان ہو وہ جنہیں جنت رہ کے کفر کیتا ہو۔ سارے کافران دا سردار شیطان آ۔ امام الانبیاء نے فرمایا عمر شیطان تے تیرے سائے تو بھی ڈردا وا۔ ذرا اندازہ کرو نا، جڑا سارے کافران دا سردار آ عمر دے سائے تو بھی ڈردا وا۔ امام الانبیاء نے فرمایا عمر جس رستے تھانی تو گزردا ہمیں نا اگوں شیطان آ جائے تو تینوں ویکھ کے رستہ بدل لیندا وا۔ ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے عمر دی طاقت آ، اے عمر دی دلیری آ، اے عمر نو اللہ نے مقام عطا کیتا۔ امام الانبیاء فرماندے نے عمر بھی تیرے تے سائے تو بھی شیطان دوڑدا، ذرا اندازہ کرو۔ تے جدوں شیطان سارے کافران دا سردار عمر دے سائے تو دوڑدا وا تے شیطان دے بچیاں دی کی حیثیت آ، او عمر دا سامنا کداں کر سکدے آ؟ اچھا ایک اور گل، کائنات دے اندر سات والا انسان وہ نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا حضور دی زیارت کی تھی، بولو ٹھیک ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور پھر انہاں وچوں او بندے سب تو والا نے جنہاں نے حضور نال رشتہ داریاں بھی کیتیاں نے۔ صحابی ہونا بھی بہت بڑا مقام آ، رسول اللہ دی بیعت کرنا کوئی چھوٹی جی گل نہیں، بہت بڑا مقام آ، مگر او بندے اس تو بھی اعلیٰ مقام لے گئے جنہاں دیاں حضور نال رشتہ داریاں ہو گئیاں۔ ابو بکر او بندہ با جی دی بیٹی امام الانبیاء دی بیوی ہے، عمر او بندہ با جی دی بیٹی مصطفیٰ دی بیوی ہے، یعنی یہ دونوں سسر حضور دے، دونوں دیاں بیٹیاں عائشہ ابو بکر دی بیٹی اور حفظہ
عمر فاروق دی بیٹی ہے، یہ دونوں ہی حضور دے سسر آ۔ عثمان علی المرتضیٰ یہ حضور دے دماد آ، جوائی جنوں آپ کہنے ہیں۔ رشتے دونوں پاسے بڑے آلہ نے، مگر یاد رکھو دماد اور سسر موجود ہون تے مقام زیادہ کیدا ہوندا ہے؟ سسر دا۔ سسر باپ دی حیثیت وچ ہوندا ہے، دماد بیٹے دی حیثیت وچ ہوندا وا۔ ابو بکر دا مقام ہے کہ حضور دا سسر آ، عمر دا مقام آ کہ حضور دا سسر آ۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو، جہدے نال بھی میں رشتہ داری کیتی آ، بیٹی دتی یا بیٹی لئی آ، اپنی مرضی نال رشتہ نہیں کیتا، اللہ دی مرضی نال کیتا وا۔ میرے اللہ نے چاہیا یہ تو میں رشتہ کیتا وا، اور اینا رشتہ مضبوط آ، ہر رشتہ قیامت والے دن ٹوٹ جائے گا، رشتہ داریاں ختم ہو جان گیاں، کوئی کسے دا نہیں رہے گا۔ پر سن لو جنہ دی رشتہ داری میرے نال ہو گئی آ، بچی میرے کو لے لے یا میں نو دے دیتی ہے، یہ ایسا رشتہ مضبوط ہو گیا قیامت نو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ عمر جنت دے اندر بھی مصطفیٰ دا سسر ہوئے گا، ابو بکر جنت دے اندر بھی مصطفیٰ دا سسر ہوئے گا، عثمان جنت دے اندر بھی مصطفیٰ دا دماد ہوئے گا، علی جنت دے اندر بھی مصطفیٰ دا بولو ذرا دماد ہوئے گا۔ رشتہ مضبوط آ، ایسا مضبوط آ کہ ٹوٹنا کوئی نہیں۔ ایک گل اگلی گل ہور سنو، عمر دا ایک رشتہ ہور بھی آ، وہ کی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ دی بیٹی حضرت ام کلثوم اور سیدنا عمر فاروق دی بیوی آ۔ ذرا توجہ کرو، اگر سیدنا علی المرتضیٰ دی اولاد دا حساب لائیے تو کافی ماشاءاللہ اولاد آ، بیویاں بھی 9 سن، ایک ٹائم نہیں، ایک فوت ہو گئی، حضور نے پھر اور کر لی، دوسری کر لی، تیسری کر لی، تعداد تقریباً 9 تک گئی۔ علی المرتضیٰ دے بیٹے بھی بڑے نے، 18 بیٹے نے اور تقریباً 17 بیٹیاں نے، ذرا اندازہ کرو کنی اولاد آ۔ مگر سداد کنہاں نو کہنے آ؟ جڑے پھر بھی فاطمہ الزہرا دی اولاد آ، باقیاں نو سید کہندے بولو ذرا نہیں، کوئی بھی نہیں کہندا۔ وہ کہندے نے کہ سید وہ نے جڑے فاطمہ الزہرا دی اولاد آ، باقی بیٹے علی دے نے، علی بھی انہاں نو کہہ لیندے آ، مگر سید نہیں کہندے۔ وہ کنے نے؟ تقریباً 4۔ امام حسن بڑے نے، امام حسین چھوٹے نے، سیدہ زینب اور ام کلثوم۔ اور عرب دا ایک طریقہ کار آ، تاریخ عرب پڑھنے تو بعد پتہ لگتا کہ لوگ بچیاں دے نام اپنے خاندان دے ناموں بار بار لٹا کے رکھتے سن۔ جیڑا نام خاندانی پچھوں چلتا آ رہا ہے نا، مطلب دادے دا نام آ، پوترے دا نام بھی وہی رکھ دینا، پر پوترے دا نام جا کے بھی وہی رکھ دینا، اس نام اپنے خاندان دے وچوں مکن نہیں سی دیندے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نو اللہ نے جدو بیٹی عطا کیتی ہے نا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی باجی دے نام تے نام رکھیا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں وڈیاں بھیناں باجیاں ہی ہوندیاں نے نا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹی دا نام رکھیا زینب۔ زینب کون آ؟ سیدہ فاطمہ الزہرا دی بڑی بھین آ۔ پھر اللہ نے بیٹی عطا کیتی آ، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس بچی دا نام بھی اپنی باجی ام کلثوم دے نام تے رکھیا، نام رکھیا ام کلثوم۔ اچھا گل ہور مینوں دسو ذرا، ایک اس ٹائم بہت بڑا فتنہ چل رہا وا، شیعہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور سنی بھی کئی وہ شکار نے۔ وہ فتنہ کی آ، وہ کہندے ہیں جی سید زادی لڑکی دا غیر سید نال نکاح نہیں ہو سکتا، سید زاد اگر لڑکی آ تو دا نکاح غیر سید نال نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ تو کہندے نے کہ نبی دی ایک ہی بیٹی سی، علی المرتضیٰ دے نال شادی ہو گئی، 3 بیٹیاں دا انکار کر دیتا۔ میرا سوال یہ آ
اگر یہ بات من لی جاوے کہ سید زادی بیٹی دا نکاح سید نال ہی ہوئے گا تو حضور علی المرتضیٰ دے جڑے 4 بیٹے نے، دوسرا بیٹا تو سید ہے کوئی نہیں، دوسرے خاندان دے اندر بھی سید کوئی نہیں، پھر انہاں دے نکاح کتھے کرنے نے؟ اس گل نوں ذرا سمجھو اور ذہن چ بٹھاؤ۔ کیوں؟ اگر سداد وہی بچے نے جڑے سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد آ، باقی علی دے بیٹے سید نہیں، حتیٰ کہ عباس جڑے کربلا دے اندر حسین نال گئے لوگ انہوں سید بھی نہیں مانتے، کہتے نہیں جی بس سیدہ فاطمہ دی اولاد، وہ 4 ہی بیٹے نے، 2 بیٹے نے تے 2 بولو بیٹیاں۔ میں پوچھنا ماں کہ سیدہ زینب دی پھر شادی کتھے ہوئی؟ انہوں دے شوہر دا نام کیا؟ انہوں دے شوہر دا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ بیٹا جعفر تیار دا، جعفر تیار علی المرتضیٰ دا بڑا بھائی آ۔ یہ پھر رشتہ کداں ہو گیا؟ اسی طریقے دے نال ام کلثوم دی شادی حضرت عمر فاروق نال ہوئی۔ تو میں اتھے ایک بات کراں گا، چلو عمر نو اگر برا کہنا ہی ہاں صحابی رسول ہونے دی وجہ تو نئی زبان روک دی بکواس کرن تو پھر ذرا ایک گل ہور سوچو، عمر تے او واجد گھر علی المرتضیٰ دی بیٹی آ، عمر تے علی المرتضیٰ دا دماد آ، مصطفیٰ دا سسر آ، علی المرتضیٰ دا دماد آ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مسئلہ آیا، یہ مسئلہ بھی ذہن چ رکھو تے دا جواب بھی ذہن چ رکھو۔ امام جعفر صادق کو سوال آیا، سائل نے سوال کیتا، حضور یہ دسو اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاوے، شوہر فوت ہو جاوے، وہ عدت اپنے شوہر دے گھر وچ پوری کرے یا اپنے والدین وال آ جائے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا گل سن، یہ ہن گل ذہن چ بٹھا لو، امام جعفر صادق نے جواب دیتا گل سن، اس گل دا جواب یہ وا جیڑی عورت بیوہ ہو جاوے وہ اپنے شوہر دے گھر بھی عدت گزار سکتی ہے تے والدین دے گھر بھی جا سکتی ہے، دونوں سینا تے رہ کے عدت گزار سکتی ہے۔ عدت ہوندی کنی ہے؟ بولو ذرا، 4 مہینے 10 دن، یہ اللہ دا حکم ہے۔ وہ بیبیاں جنہ دے شوہر فوت ہو جان انہاں دی عدت 4 مہینے 10 دن۔ امام جعفر صادق نے فیصلہ دیتا، لوگوں سنو، فرمایا عورت اپنے شوہر دے گھر بھی رہ سکتی ہے، اپنے والدین دے گھر بھی جا سکتی ہے۔ دلیل کی ہے؟ فرمایا دلیل یہ کہ جدوں عمر شہید ہوئے سن تے مولا علی اپنی بیٹی نو اپنے گھر لے گئے سن، باقی عدت انہوں نے اپنے والدین دے گھر چ گزاری ہے۔ لہذا یہ فیصلہ یہ وا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاوے اپنے سسرال دے گھر بھی رہ سکتی ہے تے والدین دے گھر بھی بولو ذرا جا سکتی ہے، عدت پوری کرے ہو دونوں جگہ تے جتھے مرضی رہ لوے۔ تو عمر و واجدہ رشتہ علی المرتضیٰ نہ کتنا مضبوط آ، مصطفیٰ نہ کتنا مضبوط آ۔ تو حضور نے فرمایا باقی رشتے ٹوٹ جان گے، قیامت والے دن جڑے میرے نہ رشتے ہوئے نا وہ ختم ہونے نہیں۔ قرآن کریم دے اندر